یہ جو پارٹی اور خاندان میں اختلافات کا تاثر ہے، ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہے۔ اب جس طرح سے چیئرمین شپ کے لیے بھی ظاہر ہے گوہر صاحب آگے آ گئے ہیں، تو آپ کے خیال میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، یہ تو وہ ہے کہ کہانی گھر گھر کی۔ اب کسی دن فردوس عاشق اوان صاحبہ کی اپنی گفتگو نہ آ جائے، مطلب ماشاءاللہ وہ تو لٹ کے لٹ چلا رہی ہوتی ہیں گفتگو میں، ٹیلی فون پہ بھی چھوڑتی نہیں ہے کسی کو۔ تو بچنا چاہیے سب کو، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ جیل کے باہر نکل کے گفتگو اپنے وکیل کے ساتھ، اس میں ہے تو وہی نند باوج کی جو روایتی لڑائیاں گھروں میں ہوتی ہیں، نظر بھی وہی آ رہا ہے کہ گھر چکے لکھا گیا ہے نکاح نامے میں بشرا بیگم کے نام پہ، تو وہ غصہ تو ہوتا ہے نا کہ ایک فیملی کا گھر ہے۔ حالانکہ اس گھر کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا لڑائی کروانے کے موڈ میں شاید جب نواز شریف سے انہوں نے فیصل ٹاؤن میں پلاٹ مانگا تھا نا کہ میرے پاس لاہور میں گھر ہی نہیں ہے، یہ جو سارے بولتے ہیں نا کہ مریم نواز نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا، عمران خان نے لکھ کے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، اور پھر پلاٹ بھی لے لیا تھا۔ مطلب وہ یہ کام پرانا ہے ان کا کہ مطلب جو میں نے کیا وہ ٹھیک ہے اور جو دوسرے کریں وہ غلط ہے، چونکہ ان کو اپنی بات کبھی سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر اب لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی ٹھیک کہا ہے اور علی ظفر نے بھی ٹھیک کہا ہے، کیونکہ وہ دونوں کے اوپر جو میں نے کل خود بات چیک کی تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر فیصلہ آ جائے تو پھر آپ نیا چیئرمین نامزد کرنے کی گفتگو نہ کریں، اور اگر فیصلہ کوئی میرے خلاف آتا تو ظاہر ہے کہ ہمیں الیکشن کرانا ہے تو پھر آپ یہ بیرسٹر گوہر کا نام لے لیں۔ کل ہم بیرسٹر گوہر پہ بات کر چکے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کہ اختلافات، آپ کو پتہ ہے نا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے گھر میں لڑائی کرانے کے لیے وہ شیخ رشید ہے نا پپا کٹنی کے نام سے چلتے رہے، شین نکلے گا نون نکلے گا، وہ خود ہی گھر سے بھی نکل گئے، پارٹی سے بھی نکل گئے، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، چلے چلے میں بھی چلے گئے اور غائب ہو گئے۔ وہ دوسروں کے گھروں میں لڑائی کراتے کراتے اپنے اس گیٹ نمبر 4 سے بے بہرا ہوئے، اور نیاز مندی اور جو وہاں پہ ان کی شرف مندی تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ کیونکہ یہ جو لوگ بھی لڑائی کرانے کے چکر میں ہوتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ایسا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اگر ہے تو پتہ نہیں سب کو فائدہ ہو گیا ہوتا کہ سیاست کس چیز کا نام ہے۔ بہرحال وہ اسیر ہیں اور ان کو دونوں کی سننی پڑ رہی ہیں، نہ وہ بہنوں سے جا سکتے ہیں نہ وہ بیگم سے جا سکتے ہیں، اور پھر وکیل تو ان کی تیسری پارٹی بن گیا نا، فیملی ممبر وہ بن گیا، کیونکہ چیئرمین بھی اب ادھر سے ہی آ گیا۔ دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ جی ایاز صاحب، کیا فرق کیا پڑے گا؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ نند بھاوج میں یہ تو مسائل چلتے رہتے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ اس سے مطلب اتنی ویڈیوز آ گئیں، اتنی آڈیوز آ گئیں، آج کل ایک کتاب بھی مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے جو بغیر چھپے ہی مارکیٹ میں آ گئی ہے، وہ خود ہی وہ کہیں مرحل اس کے فوٹو کاپیاں کرا کے وہ بائنڈنگ بھی کرا کے دے دی ہے، نہیں فرق پڑا۔ سر وہ جو ترجمہ آپ نے کیا مجھے بھی بھجوا دیجیے گا۔ نہیں وہ میں تو خیر وہ اس کو مجھے سافٹ کاپی ایک میسر آ گئی تھی، وہی پڑھنے کے قابل ہوا ہوں میں، تو میں تو بڑا انجوائے کیا اس کو، اس کتاب کو۔ کیا بات ہے یار، سر سوال چھوڑیں کتاب کے بارے میں بتائیں کیا لکھا ہوا ہے، اگر اردو میں آپ نے کیا کیا لیول ہے، کتاب کے بارے میں کیا لیول ہے، کیا دیکھیں فیصل کا بھی اسی پہ فیصل بھی وہی مانگ رہا ہے۔ مطلب صاحب ابھی ایک انٹرویو بھی آ رہا ہے بڑی جلدی، مطلب میرے جیسا کمزور انگریزی والا بھی پریشان ہوا ہے کہ انگریزی کہاں سے لکھی گئی۔ خیر وہ چلتے رہتے ہیں معاملات، ایک آڈیو اس میں انبساط ہوگا اور بہت کچھ نیا ہوگا نئے انٹرویو میں۔ 4 آپ کو بھی پتہ ہے اس کا مطلب، 4 آڈیوز 6 آڈیوز 10 آڈیوز، کوشش پوری جاری ہے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن وہ مجھے کامیاب ہوتی ہے کوششیں نظر نہیں آ رہی بدقسمتی سے۔ جی فیصل صاحب، یہ بات تو دیکھیں سب کہہ رہے ہیں، حقیقت ہے کہ ساس بہو کا، بھاوج کا، نند کا یہ جو اختلافات ہیں یہ تو اس پورے خطے کا ایشو ہے، ہر گھر کا ایشو ہے، گھر کی رونق ہے۔ جس گھر میں نارمل انسان رہتے ہیں وہاں اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات اس کا مطلب ہے وہاں نارمل فیملی، نارمل فیملی نہیں ہے، تو یہ نارمل فیملی ہونے کی انہوں نے بھی گھر جانا ہے، اختلافات ہیں۔ لیکن میں عامر صاحب کی اس بات سے برحال متفق ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو محفوظ رکھے، اور کسی کی فیملی کی کوئی آڈیو برحال نہیں آئے تو اچھا ہی ہے، مناسب نہیں ہے بات۔ برحال ہمارے کلچر ہے ہماری سیاست کا، اسی کلچر کا یہ جو ہے پارٹ ہے۔ اس طرح کی آج آڈیو آ رہی ہے، یہ 100% غلط ہے، نہیں آنی چاہیے۔
لیکن جب کل یہ اس طرح کی آڈیو عمران خان صاحب کے دور میں آتی تھی تو وہ سرکاری سطح پہ باقاعدہ خوش ہوتے تھے. اس وقت بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل جو غلط چیز ہے وہ غلط ہے. کہیں نہ کہیں ہے نا مکافات عمل کا شکار ہوتے ہیں, اور اسی لیے شکار ہوتے ہیں کہ ہم وہ چیزوں کو اپنے دور میں صحیح نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو آنے والے وقت میں ہم اس کا ریئیکشن کا جو ہے وہ ایک قدرتی نظام کے تحت شکار ہو جاتے ہیں. صحیح جی. بہرحال اسی طرح چلتا رہے گا. ابھی تو بہرحال کوئی بہتری کی صورتحال نہیں ہے پاکستان میں. نوید صاحب اور بھی انٹرویو ہوا جیسے آپ بتا رہی ہیں, آپ نے سنا ہو تو بتائیں کچھ تفصیلات. نہیں ابھی انٹرویو سامنے نہیں وہ تو ابھی تفصیلات بتاتا ہے. پہلے انٹرویو تو آئے نا سامنے, پھر اس کے بعد اس پہ بحث ہوگی نا, پھر سارے تبسم فرمائیں گے نا, انبساط کے ساتھ تبسم ہوگا. صاحب تو آج کل بھی کتاب پڑھ رہے ہیں. آپ سمجھ نہیں رہے, عامر صاحب نے تو سب کچھ ہی بتا دیا. جی نوید صاحب. دعا ہم آڈیو لیکس کی بات کر رہے ہیں, اور جیسے لطیف کتاب کی انٹرویو کی بات ہو رہی ہے. جی نوید جیسے صاحب. لطیف کھوسا صاحب نے کہا, شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہ اس طرح کی آڈیوز جو ہے وہ لیک کر رہے ہیں. کیا ہم پاکستان میں کیا ہمارے کوئی جو ہے وہ آئینی حقوق نہیں ہے؟ کیا ہمارے کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے؟ کوئی اس بات پہ کوئی سوال یہ نہیں اٹھا رہا کہ کسی کی آڈیوز لیک کرنا, کسی کی کانورزیشن ٹیپ کرنا اور پھر لیک کرنا, اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. اور اس پہ میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے اس کے اوپر بات کی تھی. تو یہاں پہ آپ نے بہت سی آڈیوز, جیسے خان صاحب نے کہا, بہت ساری آڈیوز آ گئیں. کبھی ڈائری نکل آتی ہے, کبھی آڈیوز نکل آتی ہیں, کبھی ویڈیوز نکل آتی ہیں, کبھی کتابیں نکل آتی ہیں, کبھی انٹرویوز آ جاتے ہیں. لیکن اس کا جو اس کا انٹینڈڈ ایفیکٹ ہے وہ نہیں ہو رہا. وہ اڈیالہ میں جو بیٹھا ہے اس کی پاپولیرٹی کو کم کرنے کے لیے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے. وہ یہ جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہے ہیں. وہ الٹا جو ہے اس کے لیے سیمپتھیز جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں, اس کے لیے جو ہمدردیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. جو اس کا سپورٹر ہے وہ آج بھی وہیں کھڑا ہے, اور وہ میرے خیال میں کھڑا رہے گا. اس کو اس طرح کی چیزوں سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہمیں یہاں پہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم جارج آرویل کے اس 1984 میں جو یوٹوفیا بنا تھا, جہاں تھاٹ پولیس تھی, جہاں ہماری سوچوں پہ پیرے تھے, تو کیا ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہماری سوچوں پہ پیرے ہیں, جہاں ہم اپنے بیڈ روم میں بات کی ہوئی جو ہے وہ بھی ہماری پریویسی نہیں ہے. ہمارے آئین میں رائٹ ٹو پریویسی, ہمارے آئین میں ہمیں ایک حق دیا ہوا ہے, وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. سر ہمارے مذہب میں ہے. سر آپ آئین تو بات کی بات ہے نا, ہمارے مذہب میں جس کے ہم پیروکار ہیں ہم اس میں بھی, لیکن یہ تو اخلاقیات کی بات ہے. جی یہ جو فون میرے ہاتھ میں ہے نا, اور اس میں جو یہ کیمرہ نظر آ رہا ہے, یہ بھی آپ کی پرائیویسی کو ختم کر دیتا ہے. آپ باقی کہانیاں چھوڑ دیں. صحیح ہے احتیاط کرنا لوگوں کے آپ